آئلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشدویپ آئلینڈ اور پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئلینڈ میں سے دراصل وہ آئلینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئلینڈ ہی بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئلینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئلینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے کا اس آئلینڈ پر موجود تھا، لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئلینڈ پر ایک ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں، پر ہاں پاکستان کے استولا آئلینڈ پر یہ آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی ہولیا جیسا کہ جساسا کا تھا، اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ یہاں پر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا۔ تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسا سے ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوروں، تبریا کے جھیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق، وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور شاید اب تک یہ دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے، مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں، آئیے ذرا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں کی نشانی پر غور کریں، کیونکہ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا، اور حضرت عمر کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عامر بن عاص نے فتح کیا تھا، جبکہ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان اپنی کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا، اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ یعنی لیک آف گلیلی کے متعلق کہ کیا اس کا پانی اب تک خشک ہو چکا ہے؟ یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ